پریشان ہونے سے کچھ نہیں بنتا۔ دنیا میں کوئی ایسا علم نہیں جو کہ آپ کے مسئلے کا حل نہ ہو۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو پسند آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا کہ جو پیچیدہ مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر اصحابہ کرام ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آ جائے تو اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کریں گی بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرائط کے مطابق ہماری کتاب سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی، لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکیں۔ یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راس الجالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی کے پاس آئی تھی۔ راس الجالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راس الجالوت بولا، ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالات کا جواب ہماری کتاب کے مطابق دینا ہوگا اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کر آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالات کے جوابات ان کی کتاب تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے دین سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہودی عالم راس الجالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا کہ اے علی، بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے اور اس بات کا جواب حضرت علی کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تم اس کا جواب جانو۔ اس کا جواب شرک ہے، کیونکہ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع میں واہ واہ کی گونج اٹھی۔ راس الجالوت نے دوسرا سوال کہا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالوت بولا، اس کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اسی اسنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ تمہارے قریب کون تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ رسول جالوت یہ دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گیا تھا، یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا کہ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راس الجالوت نے پے در پے شکست کھانے کے بعد اپنے سوالوں کا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوالوں کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا کہ اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے، اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ راس الجالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا سب سے پہلا چشمہ وہ نہیں، بلکہ زمین پر بہنے والا سب سے پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راس الجالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا۔ اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا کہ یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم لوگ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط ثابت کریں، کیونکہ آپ جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی بار بار اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار راس الجالوت نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے بولے کہ تم اپنے مال و سال پر غور کرو، تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راس الجالوت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اس طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ راس الجالوت نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا کہ زندہ رہنا کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ چاند۔ یہ سن کر وہ جلدی جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑیں لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پڑیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر رہی تھی تو سمندر اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، بس اس قافلے کے گزرتے ہی سورج کی کرنیں اس جگہ پڑی رہتی تھیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی سورج کی کرنیں وہاں نہیں پہنچ سکے۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ تمہیں ہمیشہ حاضر نظر آئیں گی، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہیں۔
اگلا سوال اس نے یہ کیا کہ اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے لیکن اس کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا خالق خود اللہ ہے، اور اس کے عصا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی بولے کہ کشتی نوح ایک ایسی چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، تو اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راس الجالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوالات کیے اور تمام کے جوابات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھیک ٹھیک دیے تو مجمع میں بیٹھا ہوا ایک یہودی بولا، یا حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کر جواب دیتا ہے لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ جب اس شخص نے فوراً 5 جواب دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے بھی تو میرے سوال کا جواب فوراً ہی دے دیا۔ اس پر یہ یہودی بولا کہ یا علی یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی مسکرا کر بولے کہ مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جوابات مل گئے تو راس الجالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کہ جن کے سامنے کوئی بھی بات ناممکن نہیں تھی۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی نیک بندے سے مصافحہ کیا یا اس کے ساتھ گلے ملا تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو وہ ایسا ہے کہ جس نے ان فرشتوں سے مصافحہ کیا جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ بس اگر وہ اس عالم کے ساتھ بغل گیر ہو جائے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کچھ کام نہ آئے گی، تو یہ واقعہ ملاحظہ کر لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والی ایک خادمہ تھی جس کا نام بریرہ تھا۔ اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی تو اس آدمی نے کہا کہ بریرہ اپنی زلفوں کو پردے میں رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ بریرہ نے یہ معاملہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبادر چادر کو کھینچتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ باہر تشریف لائے، اور ہم انصار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کھینچنے اور آپ کے چہرے کے سرخ ہونے سے آپ کے ناراض ہونے کو سمجھ لیتے تھے۔ ہم ہتھیار اٹھائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں ہمیں حکم دیں، اور قسم ہے اس ذات کے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہماری اولاد یا ہمارے ماں باپ کے بارے میں بھی کوئی حکم دیں گے تو ہم اسے بچا لائیں گے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن میں کون ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں، لیکن اس بات پر مجھے فخر نہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے باہر آؤں گا اور اس پر بھی مجھے فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے اپنے سر سے غبار جھاڑنے والا ہوں گا، لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ ہاں، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، لیکن مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رحمت کچھ فائدہ نہ دے گی؟ ایسی بات نہیں۔ جو لوگ گمان کرتے ہیں میں قیامت کے دن یہاں تک شفاعت کروں گا، جن کی میں شفاعت کروں گا وہ شفاعت پائیں گی۔
اور ان کے لیے میری شفاعت قبول کی جائے گی، یہاں تک کہ شیطان بھی میری شفاعت کی تمنا کرے گا۔ یہ طبرانی کی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہر روز قرآن پاک کی 200 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اس کی عبادت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے نا تو اس کے قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کو اس کی ذات سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کی قبروں میں ان کو راحت و آرام ملتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو ان کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ قبروں میں کسی عذاب میں مبتلا نہیں تو قبروں میں ان کے مراتب و درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سیدنا عبد العمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص رات میں 10 آیات پڑھے وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 100 آیات پڑھے گا وہ قانتین میں لکھا جائے گا، یعنی جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور جو 200 آیات پڑھے وہ فائزین میں لکھا جائے گا، یعنی کامیاب و کامران لوگوں میں اس کا شمار ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے، پھر سوال کیا، آپ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ چوتھی بار جب سوال پوچھا تو آپ نے چھڑکنے سے انداز میں فرمایا، اے اعرابی جو چاہے مانگ لے۔ ہمیں اس اعرابی پر شک ہوا، ہم نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب یہ اعرابی حضور سے جنت مانگے گا۔ اعرابی نے کہا میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ فرمایا اسے اونٹ دے دو۔ وہ پھر کہنے لگا کہ مجھے ذاتی راہ چاہیے، تو آپ نے اسے ذاتی راہ دے دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنا فرق ہے اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کے سوال میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بڑھیا کا ذکر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا اترنے کا حکم ہوا، آپ دریا کے کنارے تک پہنچے تو سواری کے جانوروں کے منہ خود بخود اللہ کی جانب سے پھیر دیے گئے کہ خود پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اگر تم میں سے کوئی یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہے تو بتا دے۔ لوگوں نے کہا کہ شاید بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کو اس بارے میں معلوم ہو۔ آپ نے اس کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ کیا تجھے یوسف کی قبر کے بارے میں معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ، تو اس بڑھیا نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی، خدا کی قسم جب تک آپ مجھے وہ نہ دیں جو میری ضرورت ہے تب تک نہیں بتاؤں گی، جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تیری عرض قبول ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اسی درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔ فرمایا کہ صرف جنت مانگ لے۔ بڑھیا نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہ مانوں گی سوائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ یہ جو مانگ رہی ہے اسے عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں سے اپنی رفاقت عطا کر دی اور اس نے بھی قبر کا پتہ بتا دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس دے لیا اور دریا پار کر گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر من و عن عمل کرنے اور آپ کے اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت سے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو خاتمہ بالایمان فرمائے اور جن جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔